تعالی فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نورانی فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اور فرمایا صرف درود بھیجنا ثواب ہی نہیں بلکہ رب العالمین نے اتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے درود شریف پڑھ لے، مال کی کمی ہے درود شریف پڑھے، صحت کی کمی ہے درود شریف پڑھے، جناب والا مشکلوں میں گھرا ہوا ہے درود شریف کی کثرت کرے، مشکلات کا شکار ہے درود شریف کی کثرت کرے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے درود شریف کی کثرت کرے۔ من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ آج کے اس مختصر نشست میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور اللہ رب ذوالجلال کا حکم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے تقاضوں کو سامنے رکھا جائے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی مسلمان کا سب سے زیادہ یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ ہو تو کامل ایمان نہیں ہوتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا کہ اس وقت تک کہ جب تک میری محبت آپ کے دل میں آپ کے والدین آپ کے بچوں اور ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کیونکہ دنیا میں دوست احباب رشتہ دار خصوصاً والدین سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا، آپ کے ساتھ محبت کا، عقیدت کا، عشق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بچوں سے بھی زیادہ ہو، بھائی بہنوں سے بھی زیادہ ہو، والدین سے بھی زیادہ ہو، اساتذہ کرام بزرگان دین اور پیر و مرشد سے بھی زیادہ ہو، ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ ہو، تب میرے آقا نے فرمایا کہ آپ کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو جس قدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوگی اسی قدر اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے۔ جس مسلمان کے دل میں جتنی زیادہ محبت ہو اس محبت کا اور عشق اور عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ محسن انسانیت، محسن کائنات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے لیے محسن ہے، ساری انسانیت کے لیے محسن ہے، عالم انسانیت اور ملائکہ جنات نباتات جمادات کے لیے محسن ہے، عالم حیوانیت کے لیے محسن ہے، تو ساری کائنات پر سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں ان احسانات کا بدلہ دینے کا بہترین ذریعہ اور طریقہ یہ ہے کہ اپنے پاک پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ جو جس قدر زیادہ
اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے وہ اس قدر زیادہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دیتا ہے، اور جو جس قدر اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے اس قدر زیادہ اپنے آقا سے محبت کرتا ہے۔ جو جس قدر زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے، فرمایا اتنی زیادہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی 10 مرتبہ اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 مرتبہ گویا درود بھیجتے ہیں، اور جو 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس کے پیشانی پر لکھ دیتے ہیں براءۃ من النفاق، براءۃ من النفاق، کہ یہ نفاق سے بری ہو گیا ہے، من النار والنفاق، کہ جہنم سے بھی بری ہو گیا ہے، نفاق سے بھی بری ہو گیا۔ اس سے بڑی کیا بات؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو حکم فرمایا ہے تو بڑے خوبصورت انداز سے فرمایا ہے، نرالے انداز سے فرمایا ہے، اور عجیب و غریب انداز اپنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے احکامات نازل فرمائے ہیں، عبادات کا حکم دیا ہے، ریاضت کا حکم دیا ہے، ثواب کمانے کا حکم دیا ہے، لیکن جب درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو رب العالمین کا انداز ہی بدل گیا۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک فرمایا اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے نورانی فرشتے یصلون علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ساری کائنات کے لوگوں، کائنات کے ایمان والوں ذرا غور کرو قرآن پاک کے الفاظ پر۔ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا لوگوں میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھا کرو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دیا کرو، میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھا کرو۔ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا میں صدقہ دیتا ہوں تم بھی صدقہ دیا کرو، میں جناب والا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں تم بھی بھلائی کرو۔ کسی حکم کے لیے رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز میں بھی پڑھتا ہوں، نہ نماز کی عبادت کسے رب العالمین نے فرمایا میں جناب والا نماز پڑھنے سے پاک ہوں، جناب والا روزہ رکھنے سے پاک ہوں، صدقہ دینے سے پاک ہوں، زکوٰۃ دینے سے پاک ہوں، جناب والا کسی کے ساتھ اس طرح کے معاملات جو بھی عبادت ہیں ہر عبادت کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا یہ میرے لیے نہیں، لیکن اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا نمبر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نمبر آیا، رب العالمین نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ساری کائنات کے لوگوں جس کام کا تمہیں حکم دینے والا ہوں، جس وظیفے کا حکم دینے والا ہوں، جس طریقہ ثواب کا حکم دینے والا ہوں، جناب میں سب سے پہلے وہ طریقہ اپنے اوپر آزما چکا ہوں، وہ طریقہ میں بھی کرتا ہوں اور اس طریقے کو میں بھی اپنا رہا ہوں، تم بھی اپناؤ، اگرچہ میرا اپنانا اور ہے تمہارا اپنانا اور ہے،
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا نمبر آیا۔ رب العالمین نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے سارے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ دیکھو نا لوگو، رب العالمین کے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ نے نہیں سنا ہوگا رب العالمین نے فرمایا ہو کہ میں اور میرے فرشتے آدم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، میں اور میرے فرشتے جناب نوح علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، میرے اور میرے فرشتے جناب زکریا علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، میں اور میرے فرشتے جناب موسیٰ کلیم اللہ پہ درود بھیجتے ہیں، میں اور میرے فرشتے جناب ابراہیم خلیل اللہ پہ درود بھیجتے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ پہ درود بھیجتے ہیں، نوح نجی اللہ پہ درود بھیجتے ہیں، عیسیٰ روح اللہ پہ درود بھیجتے ہیں۔ نہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام سب ایک طرف، جب باری آئی آمنہ کے یتیم کی، عبداللہ کے در یتیم کی، آمنہ کے لخت جگر کی، تو رب العالمین نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ لوگوں زبردست کام تمہیں سکھانے لگا ہوں، زبردست کام کا حکم دینے والا ہوں، بڑے فائدے کی چیز بتانے والا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے سارے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ساری کائنات کے ایمان والوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ سارے کے سارے ایمان والے ان پر درود بھیجو، سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ رب العالمین نے کہ کسی بھی وظیفے کا طریقہ اس طرح میں نے پریکٹیکل کر کے نہیں بتایا کہ جناب میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی ایسے نماز پڑھو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی ایسے زکوٰۃ دو، میں روزہ ایسے رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو۔ صرف درود پاک کے لیے جب نمبر آیا تو رب العالمین نے فرمایا میں بھی اپنے پیارے حبیب پہ درود بھیجتا ہوں، تم بھی درود بھیجو، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں درود بھیجتے ہیں کہ ہم سے زیادہ بڑی تعداد میں جو فرشتوں کی تعداد ہے، جناب اس کے سامنے فرشتوں کی روحانی محفل میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کا ذکر خیر فرماتے ہیں، اپنے نبی کی تعریف فرماتے ہیں، قرآن کی زبانی تعریف فرماتے ہیں، اور اللہ کے نورانی فرشتے ان کلاموں پر اور ان تعریفوں پر دعائیہ کلمات ادا کرتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع درجات کے لیے مزید دعائیں کرتے ہیں۔ تو گویا کہ فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں، اور رب العالمین بھی اپنے طریقے سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور تمام ایمان والوں کو یہ حکم عطا فرما رہے ہیں کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے درود پاک کا بھی موقع عطا فرمایا ہے، سلام کا بھی موقع عطا فرمایا ہے، اور رب العالمین نے جس کو شرف قبولیت سے نوازا اپنے پیارے حبیب کے در پہ بھی بلا لیا، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی بلایا، اور اسے جناب والا موقع عطا فرمایا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر معجزہ شریف میں وہاں پر اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نورانی فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اور فرمایا صرف درود بھیجنا ثواب ہی نہیں بلکہ رب العالمین نے اتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے درود شریف پڑھ لے، مال کی کمی ہے درود شریف پڑھے، صحت کی کمی ہے درود شریف پڑھے، جناب والا مشکلوں میں گھرا ہوا ہے درود شریف کی کثرت کرے، مشکلات کا شکار ہے درود شریف کی کثرت کرے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے درود شریف کی کثرت کرے، جناب والا کھانے کا بھوک لگی ہوئی ہے درود شریف کی کثرت کرے، پیاس لگی ہوئی ہے درود شریف کی کثرت کرے، جناب والا چلتے چلتے راستہ گم ہو گیا ہے بھول گیا ہے درود شریف کی کثرت کرے، جناب والا کوئی بات ذہن سے نکل گئی یاد نہیں آ رہی درود شریف کی کثرت کرے۔ جتنا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے رب العالمین اس پر مہربانیوں کی جناب دروازے کھول دیتے ہیں، روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں، صحت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ صرف اس لیے تو نہیں نا کہ جناب والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص رب العالمین کے جناب والا پاک پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابی بن کعب جس کو جناب والا قاری الصحابہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کے قاری، صحابہ کرام کے درمیان قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن سے عشق رکھنے والا حضرت ابی بن کعب قاریوں کا استاد، حافظوں کا استاد، محدثین کا استاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ذات اقدس پر درود بھی پڑھتا ہوں، وظائف بھی کرتا ہوں، ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اجازت دیں تو میں چوتھائی وقت آپ کے درود کے لیے وقف کر دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی بالکل ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے لیکن اگر اس سے زیادہ بڑھا دو تو تمہارا فائدہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں ٹھیک ہے میں ایسے کر لیتا ہوں کہ اپنے وظیفے کا آدھا وقت میں درود پاک کو دیتا ہوں، آدھا وقت وظائف پڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب ابی بن کعب سے ٹھیک ہے تیری مرضی ہے لیکن اگر اس سے بھی بڑھا دو تو تمہارا فائدہ ہے۔ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قاریوں کے استاد، صحابہ کے استاد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں میں یوں کر لیتا ہوں میں تہائی وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے وقت نکالتا ہوں اور ایک حصہ اور کچھ وظائف پڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی نظر سے دیکھا اور فرمایا ابی بن کعب ٹھیک ہے تیری مرضی ہے لیکن اگر اس میں بھی اضافہ کر دو تمہارا فائدہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب وہ صحابی، وہ شاگرد، وہ جانثار وفادار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھتے رہتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت کی طرف نظر کرتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں اور فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بڑھا دو۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں سارا وقت آپ کے درود پہ لگا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی بن کعب اگر تم نے ایسا کر لیا تو پھر رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، سارے فکر پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ جس سے پتہ چلتا ہے
کہ درود شریف پڑھنے سے صرف ثواب ہی نہیں ملتا بلکہ دنیا و آخرت کے سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے، مالی پریشانی ہے، جانی پریشانی ہے، بیماریوں کا مسئلہ ہے، تنگ دستی کا عالم ہے، اور جناب والا گناہوں کا مسئلہ ہے، نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، راستہ جناب والا گم کر چکے ہیں اور مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، آپ کے تفکرات کو بھی دور فرمائیں گے، اور آپ کی روزی میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، اور آپ کی صحت میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے اہم بات ہو گئی کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وظیفہ حاصل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش اور پرمسرت ہو کر باہر تشریف لائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ زبردست موڈ میں ہیں، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں خوش کیوں نہ ہوں، ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کا کوئی امتی جو ایک مرتبہ آپ پر درود پڑھے گا اس کو 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، 10 گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے اور 10 درجات اس کے بلند ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔